کر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کل ماہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین کی بات ہے۔ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے کہ ایک بڑی عمر کے آدمی کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا، اور اس کے وضو کے اندر کچھ خامیاں تھیں۔ تو شہزادگان نے، جو نواسائے رسول ہیں، جو فرزند مرتضیٰ ہیں، جو جگر گوشائے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہیں، انہوں نے اسے کہا کہ آپ دیکھیے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور ہمارے وضو میں کوئی خامی ہو تو بتائیے گا۔ شہزادگان نے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی آغوش حکمت، علم و حکمت میں پرورش پائی ہے، انہوں نے جب وضو کر کے دکھایا تو دیکھنے والے کو پتہ چل گیا کہ میرے وضو کی خامی کو بتایا جا رہا ہے اور بہترین انداز میں مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ نواسائے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان کی تربیت کا خوبصورت انداز ہے، جس کو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے تربیت کی کمی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، اللہ کریم نے مسکراتا رکھے۔ کوئی مسکراتا ہوا بندہ نظر آئے تو دعا پڑھنی چاہیے، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ انداز ہے تربیت کا، لیکن ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو تربیت کی کمی ہمیں کافی مقامات پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تربیت کی کمی کا ہمارے معاشرے میں مختلف جو ہے وہ، اگر آپ فیلڈز کو دیکھیں، جیسے آپ جو ہے وہ سیوک سینس کو دیکھیں، آپ سوشل سینس کو دیکھیں، آپ معاشرتی جو انسان کے اندر اخلاق و اقدار ہونی چاہیے، اس کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو نبھانے کے اعتبار سے، پھر اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو ایک ہمارے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، ان کی کمی کا، اس تربیت کی کمی کا اگر کہیں پر معاملہ نظر آ رہا ہے تو اس کا سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تربیت کی کمی کا ذمہ دار وہی ہے جس کے ذمہ تربیت تھی۔ اب کہاں، ہر جگہ کیا یہاں پر بیان الگ ہوگا۔ صحیح۔ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ کون کس کی تربیت کرے گا؟ مطلب ہمارے یہاں تو زیادہ تر جو معروف ہے وہ بڑائی چھوٹے کی تربیت کرتا ہے، استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے، پیر مرید کی تربیت کرتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ بڑا ہی چھوٹے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت اس کے بڑے نے کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تربیت کا سلسلہ یوں ہی اتر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہیں کہیں کمی آ جائے گی تو پھر وہ کمی ظاہر کرے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو یوں لگے کہ ہماری تربیت تو کسی نے کی نہیں ہے، ہمیں تو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو کسی نے سمجھائی ہی نہیں ہے، اسے کیا ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہر یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہو، کیونکہ تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو تربیت قبول نہیں کر پاتے۔ انسان کی مثالوں کو بھی ایک زمین کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ اب زمینیں ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ اب کوئی زمین سوکھی رہ گئی، اب وہ دعویٰ کرے کہ مجھ پہ بارش ہوئی نہیں، تو ساتھ والے زمین کا ٹکڑا کہے گا کہ بارش تو ہوئی تھی، دیکھ میج میں فصل ہے۔ تو کہ تجھ میں فصل کیسے ہے؟ تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے اس بارش کو پیا،
اس کو جذب کیا اور میں نے اس میں سے کچھ نتیجہ نکالا، مگر اس کے ساتھ ایک زمین کا ٹکڑا ہوگا جہاں سے تعفن اور بدبو ظاہر ہوگی، تو وہ کہے گی کہ بارش تو مجھ پر بھی ہوئی تھی، مگر چونکہ اس کے اندر پہلے سے گندگی تھی تو اس کے اندر سے وہ چیز نکلی۔ تو بارش پر تو الزام نہیں ہے نا، بارش تو برس تھی، بارش نے تو برسنا ہے، اب جیسی زمین ہوگی ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے، آبزرو اور ایبزارب۔ چیزوں کو آبزرو کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس کا تجزیہ نکالنا کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے کیا، اور آدمی کے سامنے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، لیکن اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب آپ میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ پھر اس کو پروڈیوس بھی نہیں کر سکیں گے، اس کو نکال نہیں سکیں گے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ میری کسی نے تربیت نہیں کی، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ بھائی آپ کی تربیت کہاں نہیں ہوئی، کیا آپ کی تربیت آپ کے والدین نے نہیں کی، کیا آپ کی تربیت آپ کے استادوں نے نہیں کی، کیا آپ کی تربیت کہیں بھی نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ اس کا شاید اس کے بعد جواب بن نہیں سکے گا۔ ٹھیک، دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے، ایک کلاس کے اندر 40 اسٹوڈنٹس اگر ہیں، جی، اب سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ناکارہ ہیں، فیل ہیں، تو کہا جائے گا کہ یار استاد نے ان کی تربیت کیا کی۔ لیکن اگر اس کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے جو کہ ایک اچھا رزلٹ آ رہی ہے، اس کے اندر ایک تہذیب ہے، ایک تمیز ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو آپ کہہ سکیں گے کہ ان کو کچھ سکھایا گیا تھا تبھی یہ نتیجہ نکلا نا۔ اب اس نے نہیں سیکھا، وہ لیٹ آتا تھا یا مستی میں رہتا تھا یا اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیتا تھا، جی، تو پھر شکوہ کس سے؟ اس سے جس نے لیا نہیں، یا شکوہ اس سے جس سے کیا نہیں؟ تو کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہر جگہ کرنے والے کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن کرنے والے جہاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر نہ لینے والے کو بھی سوچنا ہے کہ یار اتنے لوگ سدھرے ہوئے ہیں تو میں ہی کیوں نہیں سدھرا ہوا؟ اگر سارا خراب ہی معاملہ یہی ہے تو پھر سارے بگڑے ہوئے تو میں کیوں سدھرا ہوا ہوں؟ سارے بگڑے ہوتے صرف میں اکیلا کیوں بگڑا ہوا ہوں؟ تو یہ ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ تربیتیں نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی طرف چلتے ہیں۔ جی، اب ایک گھر کے اندر والدین کی کچھ اولاد ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے بڑے سلجھے ہوئے، بڑے تمیز میں اور بڑے طریقہ کار کے تحت وہ کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوتے۔ اب کوئی کہے یار والدین کی تربیت کا، تو والدین کی تربیت تو جنرل ہوئی جو ان کو ایک تربیت کرنا آتی تھی، لیکن اب اس کی تربیت کا پرابلم یہ ہوا کہ بعض نے لی، بعض نے نہیں لی، کچھ بچوں نے سنجیدہ لیا، کچھ بچوں نے نہیں لیا۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے جس کو صرف میں ابھی شیئر کر رہا ہوں آپ سے، یعنی یہ اس پوری تربیت کا یہ ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے پہلے تو اس کو اپنی خامی، اپنی کمزوری یا اپنے معاملات پر غور کرنے کی اشد حاجت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں تربیت ہوئی، ویسے آج مدنی مذاکرے میں ہوا، عصر کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں امیر سنت نے بھی فرمایا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو آپ سے سنتے تو پتہ چلا، ورنہ آج تک تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ امیر سنت یہ فرماتے تھے کہ اب یہ کیسے کسی نے بتایا؟ آپ سننے گئے کب؟ آپ پوچھنے گئے کب؟ ٹھیک ہے یہاں آ گئے، ہم سے سن لیا تو آپ کو لگا کہ ہم نے کہا، مگر یہ بات تو کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے۔ اچھا پھر ہم بھی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی، تو علماء نے لکھی تھی قرآن و حدیث سے نکال کر، اور اسے بیان کی گئی ہوگی۔ اب ہم خود ہی سیکھنے نہ جائیں، ہم خود ہی سمجھنے نہ جائیں، ہم خود ہی تربیت کے خواہ نہ رہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر بارش تو اپنی جگہ برس ہی رہی ہے، اب زمین ہی اس کو نہ پیے اور زمین ہی اس کو ایبزارب نہ کرے، اور چٹیل زمین بنی ہوئی ہو جس کے اوپر صرف پانی آئے، پانی اس کو بھگوئے اور وہ چکناہٹ کر کے ہی نکل جائے، اور اس پر آ کر بندہ پھسلے گا ہی، اس زمین سے کچھ نکلے گا تو نہیں، وہ بھی کوئی چٹیل پتھر بنا ہوا ہے۔ تو یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ میں تو خامی نہیں ہے۔ یہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آئی ریپیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر سوال کیا کریٹ ہو سکتا ہے، مگر یہ میں صرف ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے جو تربیت لے نہیں پا رہے، جن کو تربیت دی جا رہی ہے مگر وہ سیریس نہیں ہو رہے، جن کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اصلاح قبول
نہیں کر رہے, یہاں میں نے صرف ان کی بات کی ہے. مرحبا, بہت پیاری بات کی ہے صاحب. اور ظاہر سی بات ہے انسان اپنا جو ہے وہ دروازہ دل کا کھولے گا تو ہی یہ خیر کی بھلائی کی بات اس کے دل کے اندر آئے گی, اور اس پر عمل کرے گا تو ہی جو ہے وہ خیر پائے گا, ورنہ تو ظاہر سی بات ہے بلیم گیم. بھائیجان دل کی سختی کی ایک علامت دکھی گئی ہے نا, اس پر نصیحت اثر نہیں کرتے. ایسا ہی, بالکل ایسی بات درست فرمایا آپ نے. اللہ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا میرے پاس ایک جو ہے وہ سوال ہے کہ معاشرے میں تعلیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو کوشش ہو رہی ہے, لیکن تربیت کی سائڈ جو ہے یہ خاموش ہے. یہ پہلو ہے, کیونکہ اس پہلو پر بڑے بڑے دانشور جی اور جو اس طرح کے جو لکھتے پڑھتے سمجھتے ہیں اور جن کے اندر معاشرے کی اصلاح ہو اس کا جذبہ ہے, اس طرح کے جو لوگ بولتے ہیں یا ان کو فیل کیا جاتا ہے سوسائٹی میں, ان کو ایک مقام حاصل ہے, ان سے اگر آپ بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ہمارے یہاں تعلیم پر زور ہے, تربیت کی کمی ہے. اب یہ تربیت کی کمی یہ کیسے ہے, اس میں یہ تو وجہ یہ بھی شاید بنی ہوئی ہے کہ تعلیم برائے روزگار ہو گیا. جی اب تعلیم برائے روزگار ہو آپ گیا. بتائیں کیا برائے روزگار نہیں ہے؟ میں آپ تعلیم برائے فیس میں آ رہا, اتنی دیر سے آپ آئی نہیں رہے تھے اس چکر کے اندر, آپ کا جو یہ فیس ہے ایسا میں آپ یقین مانے, اللہ مان لے تو میں یقین کروا دے یقین بھیا. میں ایسا ابھی آپ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو چیزیں ذہن میں جو ہے وہ آتی ہیں, کویسچنز جو ہے نا وہ بعض اوقات آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کویسچن میں جان بوجھ کر ان کو جو ہے وہ اسکپ کر دیتا ہوں. آپ یقین مانو آپ کو اتنے احسانات ہیں, یہ بھی آپ کو اگر آپ کر لو سوال تو ہم کیا کر لیں گے آپ کا. جی مجھے یوں لگتا ہے سب کہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو لینے کی ضرورت ہے. یعنی بعض اوقات جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا, اس بات کو آگے آپ کاؤنٹر کر دیں, اس کو آپ جو ہے نا وہ سوال پر آپ سوال اٹھا دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو زج جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پتہ بندے کو بھی ہوتا ہی ہے کہ یہ بات میں نے اس کو ماننا ہے تو ہی خیر اور بھلائی کا دروازہ جو ہے وہ کھلنا ہے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے, اور جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کل میں نے سب 2 مرتبہ مجھے جو ہے نا یہ تھاٹ آئی پورے پروگرام کے اندر کہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں اگر یہ باتیں ہم عمل کر لیں تو جھگڑا تو مطلب جھگڑے کا تو ویسے ہی کلا کما ہو جائے. مسئلہ عمل پر ہے نا. دوائی ڈاکٹر لکھ کر دے اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے میڈیکل اسٹور سے دوائی خرید لی اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. صحیح, فرق تب پڑے گا جب آپ دوائی استعمال کریں گے. اچھا اب کیا دوائی اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو فرق پڑے گا, یا ڈاکٹر کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طریقے کے مطابق لیں گے تو فرق. تو یہ پورا فارمولہ ہے. مدینہ کہ آپ اور ہم معاشرے کی درستی پر ڈسکس کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بولنے والے ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کی جا رہی ہے تو اس کو ہم سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بات تو اس کی درست ہے, لیکن جب درست بات ہے تو اس میں جب تک عمل نہیں آئے گا تو درست بات کا اثر بھی تو نہیں ہوگا نا. جب تک دوائی لیں گے نہیں, آپ کو کمزوری ہے, غذا لیں گے نہیں تو کمزوری کیسے دور ہوگی, گرمی ہے پنکھا چلائیں گے نہیں تو گرمی کیسے دور ہوگی, اندھیرا ہے لائٹ جلائیں گے نہیں تو اندھیرا کیسے دور ہوگا, صرف باتیں کرنے سے تو دور نہیں ہوگا. تو جب تک کہ ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہ, دعوت اسلامی کا یہ خوبی ہے کہ دعوت اسلامی بیان تو کرتی ہے, طریقہ بھی بتاتی ہے, مگر دعوت اسلامی پلیٹ فارم ایک ماحول بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ آ جائیں. گویا کہ سمجھیں کہ دوائی بھی دی جا رہی ہے, علاج کا بھی کہا جا رہا ہے, مرض بھی بتایا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے, ساتھ میں ایک ہاسپٹل بھی دے دیا گیا ہے, ایک اسپریچول, کہ آپ یہاں آ جائیں انشاءاللہ آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے شفا نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ دعوت اسلامی تو پورا پیکج, لیکن ہر ایک کے پاس تو وہ چیز میسر نہیں ہوتی جو دعوت اسلامی کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے ہے. تو یوں جتنی بھی باتیں یہاں بیان ہوتی ہیں, آج نویں شب ہے اور ہم چل ہی رہے ہیں الحمدللہ, یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے, تو ہم چل ہی رہے ہیں. تو کریکٹر بلڈنگ پر ہی موسٹلی ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا پرابلم معاشی کم اخلاقی زیادہ ہے, یہ آپ مان لیں. آج میرے ناظرین اس بات کو اللہ کرے تسلیم, ہم معاشی طور پر اتنے زیادہ پریشان نہیں ہیں جتنے ہم اخلاقی طور پر پریشان ہیں. آپ بولو, میں کہتا اگر اخلاقی معاملہ درست ہو جائے نا, معاشی معاملہ درست ہو جائیں گے. اب دھوکہ, جھوٹ, فریب, ملاوٹ, مس کمنٹمنٹ, 1000 قسم کی چیزیں ہیں, رشوت,
جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی جو اخلاقی اور شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار برباد ہو رہا ہے، لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل منڈی ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیبر کام پروپر نہیں کر رہی، وہ وقت پروپر نہیں دے رہی، وہ کام دو تو کام نہیں کر رہی، وہ چھٹیوں پر چلی جاتی، وہ جھوٹ بول دیتی ہے، وقت پر کام نہیں ہو رہا ہوتا، وقت پر آرڈر پلیس نہیں ہو رہے ہوتے، وقت پر گھر تیار نہیں ہو رہا، وقت پر بلڈنگ تیار نہیں ہو رہی ہے، وقت پر پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے تو نقلی آ رہی ہے، تو اس میں ملاوٹ آ رہی ہے، اتنی چیزیں جہاں ہوں گی تو ان کا کیا نا، اب اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آپ کہیں کہ یار معاشی مسئلہ، ہماری اخلاقی خرابی دور ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو ہمارا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ اس کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں گے اتنا اچھا ہے۔ اور آپ کہیں گے یار میں اکیلا بدل کے کیا کروں گا، بدلاوا ایک ہی سے شروع ہوتا ہے، ہم ایک سے شروع تو کریں، گنتی کیا 100 سے پیچھے چلتے، 1 2 3 سے ہم آگے بڑھتے ہیں نا، تو آپ شروع تو کریں، آپ اپنے اندر تو تبدیلی لائیں، یہی کریکٹر بلڈنگ ہے، یہی وہ تربیت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اس طرح جو بھی ادارے ہوتے ہیں، ان میں مطلب کہ اگر یہ ٹاپک جہاں ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر یہ ٹاپک جہاں ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کرنا ہے لیکن ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کرنا، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، ہمیں رشوت سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں کتنی اگر ہیں بھی تو کتنی ہیں۔ اب اگر ایک پڑھا لکھ اب یہ جو رشوت کے طور پر جو رشوتیں لیتے ہیں، میں ان کا کہہ رہا ہوں، جو رشوتیں لیتے ہیں میں ان کا کہہ رہا ہوں، یہ جو بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی سی تربیت خوف خدا والی ہوئی ہوتی تو کیا یہ رشوتیں لے رہے ہوتے؟ جی بالکل بھی نہیں۔ اور جو مطلب یہ بتائیے کیا یہ پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں کہ جن کے والدین اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں؟ بہت سارے۔ پھر تو اگر ان کی تربیت ہوئی بھی ہوتی تو کیا یہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کراتے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو تربیت کی جہاں کمی ہے، اور تربیت وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑی خرابی پیدا ہو گئی سلمان بھائی، کیسے دور ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں اپنی حیات مبارکہ کے وہ 40 سال کے، اس پہ پھر آپ نے 40 سال اعلان نبوت فرمایا، وہ معاشرہ کیسا تھا؟ اچھا کون سا اصول تھا اس معاشرے میں؟ There is no any principle that society. اقدار کی کوئی جگہ نہیں تھی، تہذیب تو بس کتاب کا ایک ورڈ تھا، ان کے تو کوئی تہذیب توڑی تھی، کوئی رولز توڑی تھے، رولز آف لا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ۔ ایسے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمبر 1 اپنا کردار مبارک دیا اور ان کی تربیت فرمائی، اور پھر وہیں سے اعلان نبوت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا چلا جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں آیات کریمت کی تلاوت کرنا، ان کے مفاہیم سمجھانا، اور پھر تزکیہ نفس، سبحان اللہ، ان کی تربیت فرمانا۔ کیا بات، یعنی حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بچے کھانا کھا رہے تھے، تو چھوٹے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اپنی طرف سے کھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ تربیت نہیں تو کیا ہے؟ اپنی طرف سے کھاؤ۔ تو یہ تربیت، کھاتے کھاتے بھی تربیت، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بیچنا چاہیے، یہ نہیں بیچنا چاہیے، اس طرح معاملہ کرنا، اس طرح نہیں کرنا۔ جیسا آپ نے رشتہ داری کے تعلق سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دائی حلیمہ آتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا رکھتے تھے، حصہ رکھ دیتے ہیں۔ ان کے شوہر آتے ہیں، آپ کے رضا والد ہیں، اب ان کے لیے ایک اور حصہ رکھ دیتے ہیں، چادر۔ ہمشیرہ، رضائی ہمشیرہ، وہ بعد میں وہ بھی آئے، ٹھیک ہے، وہ آتی ہے تو ان کو بھی میرے آقا شفقتوں سے نوازتے ہیں، بھائی آتے ہیں رضائی، ان کو بھی شفقتوں سے نوازتے ہیں۔ اس طرح آپ کی شہزادی حاضر ہوتی ہے، آپ ان کو بھی شفقتوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہ جو معاشرہ کیسے لے کر چلنا، اپنے نواسوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ نے اپنے نانا جان سے کیا سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا دعائے قنوت مجھے میرے نانا جان نے سکھائی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آج کتنے نواسے یہ دعویٰ کریں گے ہم کو ہمارے نانا نے دعائے قنوت یا نماز سکھائی ہے، کیا سکھایا ہے؟ نانا نے تو پیسہ کمانا سکھایا ہے، نانا نے دکان پہ بٹھا کر جھوٹ بول کے گاہک کو کاٹنا سکھایا ہے، جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ اب تربیت کہاں سے ہوگی یار؟ جب فون اٹھاؤ تو باپ کہہ دے بیٹا کہہ دے، ابو نہیں ہے، اب یہ تو تربیت ہے
माँ बेटी को कहते माँ अम्मी सोई हुई है, बेटी भी समझदार है, अम्मी कह रही है कि अम्मी सोई हुई है, फिर क्या करेंगे? तो अब ये तो हमारा तरबियत का लेवल है। हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अच्छा, बच्चे को पता है कि बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, अब्बू को बचना तो झूठ बोले, अम्मी को बचना तो अम्मी झूठ बोली। अब वो खुद कभी लेट आया और अपने कहाँ रह गए थे, अब उसको याद आएगा अब्बू ने झूठ बोला था, बच गए थे, अम्मी ने झूठ बोला था, अम्मी भी निकल गई, अम्मी की भी जान छूट गई, मैं भी झूठ बोलूं, मैं तो मस्जिद में था, नमाज़ें पढ़ रहा था, तो वो वितर के बाद तो नमाज़ें शुरू कर दिए थे। अब बाप बोले तू कभी मस्जिद में गया है, क्या करे? उसको बचने की यही सूरत नजर आई थी, झूठ बोल कर निकलने की कोशिश कर रहा था। तरबियत कहां से हुई उसकी? घर से। उसको किसने झूठ की तरफ रागिब किया? माँ बाप ने। एक कारोबार जो रिश्वत के जरिए चलता है, कारोबार, अभी जॉब की बात नहीं कर रहा, बाप ने बेटे को सिखाया ना, बेटा 200 रुपए दे देना, काम हो जाएगा। हाँ जी। किसने तरबियत की? तो अब हम ही ये चीजें कह रहे हैं। अब बेटा गाड़ी में बैठा हुआ है, वालिद साहब गाड़ी चला रहे हैं और वालिद साहब को बेटा देख रहा है कि वालिद साहब सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो सड़क पर सिग्नल तोड़ने की तरबियत किसने की? वालिद ने की। अगर वालिद साहब इसकी तरबियत करते कि नहीं बेटा सिग्नल पर खड़ा हुआ जाता है, सिग्नल नहीं तोड़ा जाता, बातचीत बनती रिश्तेदारों के साथ, वालिद साहब ने मना कर दिया, खबरदार तू बात नहीं करना, तो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़कर जीने की तरबियत किसने की? वालिद साहब ने की। स्कूल की तरफ जाते हैं तो उस्तादों का भी मामला अजीब व गरीब होता है। देखे, सारे वालिदैन ऐसे नहीं है, सारे उस्ताद ऐसे नहीं है, बात जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर हो रही है। और तरबियत की कमी है, इसका इनकार मैं नहीं समझता कोई समझदार आदमी करेगा। हमारे यहाँ बच्चे को सड़क पार करने के ताल्लुक से तरबियत नहीं है। अच्छा, बाप कमाए, तरबियत करे, उस्ताद पढ़ाए, कैरिकुलम पूरा करवाए, तरबियत करे नहीं, बाद में पढ़ाए, पहले तरबियत कर दे, बाद में पढ़ाए। मैं आपको दोबारा कह देता हूं, आप बाद में पढ़ाए, पहले। दुनिया में ये मॉडल है इस वक्त, चलो हमारी बात तो बोलेंगे ना, इस वक्त दुनिया के मॉडल स्टडी करने आप, पहले तरबियत है फिर तालीम है। हमारे तालीम है, तरबियत नाम की नहीं है, बल्कि तरबियत का ताल्लुक अजीब व गरीब हो चुका है। तभी तो करेक्टर बिल्डिंग में इतने बयानात हो रहे हैं जी। और फिर एक आदमी एक ऐसे स्टेज पर चला जाता है कि वो तरबियत की वो बातें लेने की पोजीशन में नहीं रहता। लेना भी चाहे तो लोग भी नहीं लेने देते ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, आपको भी तजर्बा होगा, अभी जब दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए होंगे, तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में तो हमें यही बताया जा रहा है, अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि भी एक दिन के बच्चे को भी आप कहकर जो है बुलाया जाए। भाई घर में आप जनाब से गुफ्तगू करेंगे, बड़ों से भी छोटों से भी, तमीज़ के तहजीब के दायरे के अंदर, शाइस्तगी के दायरे के अंदर बात करेंगे। तो ये करें तो आपको भी हो सकता है आपके दोस्तों ने कहा, अरे क्या बड़ा आज तो आप कर रहे हैं भाई, आज तो यूं बोल रहा है, क्या कर रहा है? अरे भाई इस तरह इस अंदाज में अपनायत नहीं है। अपनायत ये है कि आप बिल्कुल तू तरह से बात करो, बिल्कुल नहीं तो तमीज तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है, तुम कैसे कर रहे हो, अरे तू क्या कर रहा है यार, तुझे अकल है या नहीं है? तो ये अपनायत है ना, आपका लेवल है। दूसरा जो आप जनाब वाला अंदाज है, तहजीब शाइस्तगी वाला अंदाज है, तो ये थोड़ा रिजर्व अंदाज है। यानी ये जो तबका इस तरह की बातें कर रहा है, ये वो है कि जहां से तरबियत आ रही है और लेने वाला उसको ले रहा है, ये उस पर क्या कर रहा है, उसको भी रोक लगा रहा है, बंद बांध रहा है। इनका भी कोई इलाज होना चाहिए। इलाज उनका यही है कि उनसे दोस्ती खत्म कर दे, उनका तो बैठना खत्म कर दे। ठीक। बोले क्यों नहीं आ रहा यार, क्या करें यार, मुझे बाअखलाक रह कर जीने का शौक है, मैं आपके साथ बाअखलाक कैसे रहूँगा? आप तू तरह से बात करोगे, अबे तबे से बात करोगे, जिससे देखेंगे बदतमीज़ी से बात करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? सलमान भाई, एक हदीस में इस कदर तरबियत है, एक इतनी तरबियत है, मैं आपको क्या बताऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। क्या तरबियत फरमाई है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पड़ोसी के ताल्लुक से मेरे आका ने तरबियत फरमाई है, गुलामों के ताल्लुक से मेरे आका ने तरबियत फरमाई है, औरतों के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खूब तरबियत फरमाई कि इनके मामले में अल्लाह से डरो। बीवी की तरबियत शौहर के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि शौहर बीवी शौहर के साथ कैसा सुलूक करे और उसका क्या अंदाज होना चाहिए। देखिए, नमाज, इबादत, ज़कात, खैरात, रोज़े, हम माशाअल्लाह कितनी उम्दा इबादत है, लेकिन जब आपको बंदे के साथ वक्त गुजारना है, और यही हमारा ज़्यादातर वक्त क्या है, हम रोज़ाना नमाज कितने घंटे की पढ़ लेंगे? अगर यूँ पढ़ भी लेंगे, मैं एक आम आदमी की बात करूँ तो 2-2.5 घंटे वो नमाज पढ़ लेगा पूरे दिन के अंदर।
5 نمازیں کی نوافل 3 گھنٹے پڑھ لے گا پورے دن کے اندر، پھر کیا کرے گا؟ مسجد سے باہر آئے گا یا وہ اپنے مصلی سے باہر آئے گی اسلامی بہن، اب یہ کرے گی کیا؟ ماں بہن بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے۔ دینی مدارس کو اللہ پاک سلامت رکھے، عاشقان رسول کے جو مدارس ہے وہاں تربیت ہے۔ آپ کہو گے یار یہ کیسے؟ آپ کو میں اگر اپنے ملک کی بات کروں، زیادہ تر جہاں ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں جائیں گے تو وہاں امتحان کے موقع پر آپ دیکھیں گے پولیس اور رینجرز کی پکٹ لگتی ہے، لیکن کبھی آپ کو سنا ہے کہ مدارس کے اندر امتحان ہوئے اور وہاں کو پولیس کی ویگن کب امتحان شروع ہوئے کب امتحان ختم ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا آپ کو؟ یہ الحمدللہ ایسا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر استاد ڈرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ باہر نکلیں گے تو اسٹوڈنٹ کو خراب لگا ہو تو دھوئے گا اور مطلب ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر دینی مدارس کے اندر ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ استاد صاحب آئیں تو آگے بڑھ کر استاد صاحب کی جوتیاں پہلے خود اٹھاتا ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں استاد کے جوتے استاد جوتے اتارے گا ہی نہیں، اس کو ملے گا نہیں واپسی کے اندر، یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں تو دینی طالب علم دین جو ہوتا ہے یہ بڑھ کر استاد کے جوتے اٹھاتا ہے وہاں پر۔ یہاں پر آپ کبھی آئیں تو صحیح اس طرح کے ادارے کے اندر، استاد صاحب اگر کلاس میں آتے ہیں تو طالب علم کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ استاد کا ادب علم کی برکت لاتا ہے، علم نافع کا نور لاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں استاد سکھاتا ہے کہ والدین کی تربیت کیسے کرنی ہے، استاد سکھاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح مطلب زندگی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت دین کے معاملے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے تربیت ہوتی ہے نا، یقین مانیں یہ ٹوٹل جو معاشرت میں کیسے رہنا ہے، جس کو سیوک سینس کا نام دیا جاتا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے، یہ درس اسلام و دین دیتا ہے، درگزر کا درس اسلام و دین دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں بتائیے؟ خذ العفو، یہ حبیب معاف کرنا اختیار کرے، کتنے اس کے واقعات آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے گئے؟ چلے مجھ سے آپ چلیں ہم بات کرتے ہیں اس پر، کوئی نہیں، میں مانتا ہوں کہ اسلامیات کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، ہاں کوئی ایسا استاد آ جائے، کوئی ایسا ٹیچر آ جائے عشق رسول والا، خوف خدا والا، اور ایسا نہیں کہ ایسا استاد نہیں ہے۔ میری ملاقات اصل میں خود میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب یونیورسٹی کا نام لو، میں کس یونیورسٹی میں کن کن ٹیچروں کن کن پروفیسر اور لیکچرار سے اور ڈین سے یا اس طرح کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں میری ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں۔ ناٹ اونلی ان پاکستان، آؤٹ آف پاکستان اسٹوڈنٹ سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں دینی طالب علم سے بھی ملتا ہوں، دینی ماحول والوں سے بھی ملتا ہوں، جو دور ہوتے میں ان سے بھی ملتا ہوں۔ الحمدللہ میری ملاقاتیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے شکر ہیں۔ اور جن کے گھروں میں ماحول ہے میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہے، جن کے گھروں میں ماحول نہیں ہے میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہے۔ والدین کا ہاتھ چومنے میں بچے آگے بڑھتے ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، اور والدین کا ہاتھ چومنے میں بچے آگے تو آگے ان کا ذہن ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے گئی ایک مولانا کے پاس اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے۔ وہ جب مولانا میں بڑا واقعہ ہے چونکہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے، تو جب وہ گیا تو اس کو وہاں پتہ چلا کہ میری ماں تو مجھے مسلمان کرنا چاہے، میری ماں مسلمان نہیں ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے جب بات رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اس لیے اس کو مسلمان کرنا چاہ رہی ہے بیٹے کو، یعنی اس کی خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ اس کے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی ہے جہاں اس کے بچوں کی اسلامی تربیت ہے، اور وہ جب بھی دیکھتی تھی اس کے بچے جب گھر آتے تھے تو اپنی ماں کا ہاتھ چومتے تھے، اپنی ماں کا عزت کرتے تھے۔ وہ دیکھتی تھی کہ میرا بچہ جب گھر آتا ہے تو مجھے دیکھتا تک نہیں ہے، اور ایک مسلمان خاندان کا یہ بچہ ہے کہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتا ہے، اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، تو اگر میرا بچہ مسلمان ہو جائے گا تو میری بھی یہ خدمت کرے گا۔ یعنی وہ اسلامی تربیت دیکھا اس نے نا، اس نے اسلامی تربیت کا وہ شاہکار دیکھا کہ یہ اسلامی تربیت ہے، اسلام و دین یہی تربیت ہے نا۔ ایجوکیشن اپنی جگہ پر ہے جی، مگر تربیت کے نہ ہونے نے جو ہمیں نقصان پہنچایا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنا کھانے کا منظر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کیسے کھانا ہے، سنت کے مطابق کیسے کھانا کھانا ہے، 3 انگلیوں سے دسترخوان پر برتن سے۔ اچھا اب یہ ان میں سے ایک تعداد ہے، نوٹ آل، ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو کہ نہیں آئی ہے،
نیو ارائیول آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, جو خود کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار آئے, بلکہ بعض تو یہ کہے گا ہمیں تو زبردستی ماں باپ نے بھیجا ہے, جاؤ اعتکاف کرو. ان کا گھر کا ماحول وہ جانتے ہوں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. اب یہ جب یہاں آتے ہیں تو یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں, ان کی پلیٹیں صاف نہیں ہوتی, یہ کھانا نیچے گرا ہوا ہوتا ہے, ان کے سونے کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ودین اے 1 week, کین یو بلیو می, ودین اے 1 week ان کے سونے کا انداز بدل جاتا ہے, ان کے کھانے کا انداز بدل جاتا ہے, ان کے برتن صاف کرنے کا انداز بدل جاتا ہے, ان کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. یقین نہیں آتا تو آپ ان کے تاثرات مدنی مذاکرے سے پہلے سن لیں. ودین اے 1 week یہ 24 سال کا, 25 سال کا, 30 سال کا, ایون 60 or 70 year old جو لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں عاشق رسول, آپ ان کے تاثرات لے لیں. ودین اے 1 week, ودین اے 1 month, چلو پورا مہینہ بھی آپ دیکھ لیں گے, پتا چل جائے گا. یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تربیت, تعلیم تو دی جا رہی ہے الحمدللہ. یہاں, نماز, وضو, غسل, قرآن اور وہ اخلاق, کردار, یہ سب, لیکن ایک تربیت کے ساتھ تعلیم کو جوائن کیا گیا ہے. کیا بات. اور بتایا جا رہا ہے, ہمارے سامنے رزلٹ آ جاتا ہے. اب یہ ہاتھ اٹھا رہے نا, یہ ہاتھ اٹھا رہے ہوگے ان کو روٹی, یہ ہمارے اب آپ دیکھیے ایک یہ طریقہ کار ہو رہا ہے, اور ایک دعوت جس میں آپ کبھی گئے تھے, یاد آ رہا ہے کون سی چیز کہاں پڑی ہے, کہاں پڑی ہے, اتنا کھانا نکالا, اتنا کھانا. تربیت ہوتی تو کیا اتنا کھانا برباد ہوتا؟ تربیت ہوتی تو کیا اس طرح کھانے پر ٹوٹ رہے ہوتے؟ یعنی اگر تربیت ہوتی تو کیا مطلب کہ پلاؤ کا چمچ قورمے میں ڈالا جا رہا ہوتا؟ کیا قورمے کا چمچ کسٹرڈ میں ڈال کے نکالا جا رہا ہوتا؟ لا الہ الا اللہ. آپ بتائیے, کیا مطلب سلاد ڈالنے میں بالکل سلاد پہ تشدد کیا جا رہا ہوتا؟ کیا بوتلوں پر دھاوا بولا جا رہا ہوتا کولڈ ڈرنک کے اوپر؟ اور بتائیے, اچھا یہ جو کر رہے ہوتے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا ان میں بھی آپ کو بعض لوگ ملیں گے جو یوں بیٹھے ہوئے ہیں, یار یہ چلو ختم ہو جائے گا پھر ہی اٹھیں گے. یہ فرق آپ کو ایک دعوت پہ نظر آئے گا, ایک 100% ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جیسے ٹک 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 بوتل کا, اب کا پتہ نہیں ہے, پہلے تو ہوتا تھا جیسے بوتل کے ڈھکن کھلتے تو سمجھ جاتے تھے کہ جناب اب اٹیک ہونے والا ہے نا, کھانا اب کھانے کی خیر نہیں ہے. اب یہ جو بالکل بیٹھے ہوئے 1-1.5-2 گھنٹے انتظار کرنے والے کا جو صبر بالکل پیمانہ لبرت ہو رہا, تو یہ بولتے ہم کو انتظار کیوں کر رہا ہے, اب ہم انتقام اس کے کھانے سے لے گا. اب یہ جو اٹھ کے کھانے پر جو یہ اٹیک ہوتا ہے, جو کھانے کا جو کھانا خراب ہو رہا ہوتا ہے, اور بھر بھر کے جو لا کر رکھا جا رہا ہوتا ہے, 1-2 کٹ مارے, 1-2 چک مارے, یہ اربوں روپے کا کرو مجموعی طور پر آل اوور دا ورلڈ. اگر اربوں بولوں تو یہ لفظ واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک دعوت میں ہزاروں لاکھوں روپے کا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. میرے پیارے اسلام بھائی, اگر تربیت ہوتی تو کیا یہ ہو رہا ہوتا؟ نہیں. اچھا اس سے کون اچھا کہے گا؟ سارے برا کہتے ہیں. اور میں اسی دعوت کی بات کر رہا ہوں جس دعوت کا میں نے آپ کے سامنے جائزہ کھینچا ہے. اسی دعوت میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اے بیٹا بیٹھ جاؤ, اب یہ ختم ہو جائے گا پھر ہم اٹھ کے کھا لیں گے. وہ پھر آرام سے اٹھیں گے, اب ان کو ملا نہیں ملا جو ملا, وہ فرسٹ سیکنڈ سروس اب شروع ہوگی تو ہوگی بیچارے, ان کو بھی تھوڑا سا صبر کا امتحان تو ان کا ہوتا ہی ہے. مگر یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر کے دسترخوان پر بھی اس طرح کا ماحول ہم نہیں بنا پاتے کہ بیٹا پلیٹ صاف کرو, بیٹا یوں کھائیں, بیٹا یوں کھائیں, یوں نہیں کریں, بسم اللہ شریف پڑھیں, وغیرہ وغیرہ, جو ایک سنت اور آداب سکھائی جاتی ہیں. کیونکہ شریعت و دین کی تعلیم و تربیت ہے نا. اب ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو یہ میں نے مجموعی طور پر ایک گفتگو کر لی آپ سے. ماشاءاللہ. اب کھانے پینے کے تعلق سے اور سڑک کے تعلق سے, اب ہمارے یہاں کیا سڑک پار کریں گے, باہر جائیں, باہر آپ کو پتا چلے زیبرا کراسنگ ہٹ کے سڑک پہ, یہاں زیبرا کراسنگ ہے کدھر؟ یہاں بولے زیبرا کراسنگ لگ تو زیبرا ڈھونڈے گا بھائی, وہ تو جنگل میں ہوتا ہے, ادھر کہاں ہوتا ہے کراسنگ؟ تو پتا نہیں کراسنگ تو یہ ہے, زیبرا کدھر ہے؟ اب یہی نہیں پتا تھا کہ زیبرا کراسنگ کہتے کس کو ہیں. اب ہے ہی نہیں سڑک پر تو زیبرا کراسنگ کدھر سے پار؟ اب روڈ پہ گیا, وہ آگے جا رہا ہے, گاڑی والا یوں جا رہا ہے, اور سامنے سے گاڑی والا آ رہا ہے, وہ پیچھے جا رہا ہے, ہو گئے ٹکر, لے گیا. ارے لوہے کے ڈنڈے یوں کر کے تو راستہ نکال رہے ہوتے ہمارے یہاں تو یار, ایسے سارے ٹارجن بنے ہوئے ادھر ایک سے ایک. تو یہ حالت ہے. اگر شروع سے اسکول میں, مدارس میں, ہر جگہ پر, گھروں کے اندر مزید تربیت کا سامان کیا جائے, یقین مانیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ پرابلم ہوگا. پھر رول, اچھا تربیت کے ساتھ ساتھ رول قانون کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آپ صرف تربیت کر رہے ہو پھر قانون نہ ہو, تو تربیت اتنا فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ ایک ڈر, ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے پکڑا جائے گا یا میرے بارے میں کوئی مطلب فیصلہ کیا جائے گا. اگر یہ ڈر نہیں ہوگا تو تربیت اتنی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگی.
یعنی 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں, اس ملک میں جاؤ تو سارے سیدھے ہیں, اور جیسے ہی کسی اور ملک پہنچے, فضا میں اترے, تو سارے کے سارے ماحول بدل جاتا ہے, کیونکہ وہاں اچھا لوگ نہیں بدلے, صرف رول بدل گیا ایک. ہاں بس یہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. کال دیتے ہیں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر خود ہی سیکھ لیں گے, تو ان والدین کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. وہ ہے کسی پتھر کو کسی نے پوچھا روڈ پر کہ تم بڑے گول ہو گئے ہو, کیسے ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ٹھوکریں کھا کھا کے گول ہو گیا ہوں. تو یہ بھی سیکھ جائیں گے, گول ہو جائیں گے. گول ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہے, ٹکڑے کھا کھا کر کیوں سیکھیں گے؟ والدین کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا, ماشاءاللہ. اور باپ کا سب سے بہتر تحفہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہے, سبحان اللہ. جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے. اور دیتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نہیں دیتے, مگر جو نہیں دیتے میں ان کے, اچھا جو دے رہے ہیں ان کے دینے کا جو انداز ہے وہ وہاں پر کلام ہوگا. وہ کہیں گے ہم تو دے رہے ہیں لیکن دینے کا انداز کیا ہے, ڈانٹنے کا انداز ہے, پیار کا انداز ہے, شفقت کا انداز ہے, یا جب وقت ملا تب دیا اور جب وقت تھا تب نہ دیا, یا جب بھی آئے غصہ کر کے چلے گئے. یعنی یہ بھی ایک تربیت کا انداز بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جیسے گھر آئیں گے تو وہ ماں بھی بھری ہوئی ہے اور وہ بھی آ کر بولے گی اب آئے ہو, ہاں بولے گا اب آیا ہوں, ابھی تو آیا ہوں, دیکھو میرا, اب وہ نہ آؤ نہ تاؤ, وہ اسے بیٹے پر چڑھائی کر دینی ہے. دیکھیں ایسا گرمی آئے گی تو گرمی تو لگے گی, سردی آئے گی سردی بھی لگے گی, بہار آئے گی پھول کھلیں گے, خزاں آئے گی پتے جھڑیں گے, تو جیسا کرے گا تو ویسا تو بھرے گا نا. پھر اب آپ دیکھیں کیا کرے گا, کیا کرے گا, کیا بھرے گا, کہاں خزاں بادل پھول, بچے کو آپ لے لیں, دیر سے آ رہا ہے تو اب ماں اس کو ڈانٹے گی بھی نہیں ہے, شوہر ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ بات بھی نہ کی جائے. یعنی جس طرح کا انداز بنائے گا تو ویسا ہی اس کے ساتھ. زمین کو زیادہ پانی دو نا تو زمین ضائع ہو جاتی ہے, زمین کو کم پانی دو تبھی زمین ضائع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. زمین کو کتنا پانی دینا ہے یہ پانی دینے والے کو پتا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تربیت کب کرنی ہے یہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے. شکایت کب کرنی ہے یہ ماں کو پتا ہونا چاہیے. اگر ایک شخص گھر پر آتا ہے, یہ بھی تربیت ہے, شوہر گھر آیا تو گھر آتے کیا اس کے اوپر اب کمپلین کی بوچھار کر دیں گے؟ نہیں ہوتا نا. یہ بھی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ جب شوہر گھر آتا ہے, گھر میں آ کر اپنی کوئی چیزیں رکھتا ہے, سامان رکھتا ہے, تھوڑا بیٹھتا ہے, اس کو پانی پلایا جاتا ہے, اور پھر وقت مناسب پر کوئی ایسی بات کرنی ہو, کوئی کھانا وانا پیش کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی کوئی طریقہ ہوتا ہے یار. بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے 4 اب اس کو ذبح ہوا تو نہیں نہ کرنے کے لیے بیٹا یار, آپ خالی خالی کیوں ہمارے مطلب گھر میں یہ مسائل پیدا کرواؤ گے یار, تو ایسا تو نہیں کرو نا. وہ تو اس کو مطلب کہ تھوڑا سا وہ تسلی ہو جائے, پھر تھوڑی بات کھانا پینا ہو جائے, پھر وہ بات کرنی بھی تو کوئی طریقے کے ساتھ بات کر لی جائے کہ دیکھیں یہ ہوا تھا, آپ تھوڑا الگ سے سمجھا دیجئے گا. مرحبا. اچھا باپ ڈائریکٹ جا کے, یہ میری مشورہ, ڈائریکٹ جا کے یہ نہ کہہ دے کیوں کیا تھا بیٹا, خیریت کیا ہوا تھا آج. آپ کو میں مشورہ دوں اپنی اولاد کا ورژن ضرور لے لیں. اب کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹے نے خود ہی کہہ دیا یا آپ کی بیٹی نے خود ہی کہہ دیا کہ ایسا ہو گیا تھا, بیٹا یہ صحیح ہے, کیسا ہونا چاہیے تھا, کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس انداز کو اگر لیں تو اس کو آپ ریئلائز تو کروائیں نا. اچھا لاجک یہ ہے اور فلسفہ یہ ہے, فلسفی یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو اگر اپنے منہ سے اقرار کر لینا وہ بات اس کی دماغ اور دل میں جلدی اتر جاتی ہے. آپ کسی کو بتا, ایک شخص سگریٹ پیتا ہے, رائٹ, سگریٹ کتنی بری عادت ہے, آپ اس کو ڈائریکٹ کہ سگریٹ مت پیا کرو. اب آپ اس سے بات یہ کریں یار یہ سگریٹ کے دھوئیں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. ہاں یار وہ تو ہے یار, سنا پھیپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. ہاں یار پھیپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. سنا ہے سینے کا بھی انفیکشن ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے یار. سنا ہے گلا بھی یار اسے افیکٹ ہوتا ہے. ہاں یار گلا بھی افیکٹ ہوتا ہے. پیسے کا ضائع, پیسے ضائع نہیں ہوتے, ضائع بھی ہوتے ہیں یار. کیا خیال ہے, سگریٹ پینی چاہیے وہ نہیں پینی چاہیے؟ اب وہ بتائیں, سارا تو وہی قبول کر رہا ہے جس کو آپ نے سگریٹ کا منع کرنا تھا. اگر اب اس طرح, اچھا اب یہ کب ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تھوڑا سا, اور وہ پتہ ہے میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. تو تربیت ماں کرے, والد کرے, استاد کرے, اگر تربیت کا انداز اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں اور ان کو ریئلائز کروائیں, نہ کہ ان کے اوپر ڈال دیں, اور وہ
ان کو پہلے تو یہی نہ سمجھ آئے کہ مجھے کس موضوع پر سمجھایا جا رہا ہے، بس سمجھایا جا رہا ہے، وہ ڈانٹا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس پر غور کر لینا چاہیے. پھر جیسی صورتحال اس طرح کا پھر انداز اختیار کرے. جی سب ایک کوشچن ہے کہ اداروں کے اندر، انسٹیٹیوٹس کے اندر جو انسٹیٹیوشن والے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو ورک شاپس کرواتے ہیں، ان کی اسکل انہینسمنٹ کے انہیں کورسز کرواتے ہیں، اور پھر بعد میں یہی ان سے سیکھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں سمجھا نہیں میں. ایک ادارے میں میں کام کر رہا ہوں، میرا ادارہ میری اسکل انہینسمنٹ کے مجھے کورسز کروا رہا ہے، میرے کام میں مزید بہتری لانے کے لیے مجھے ورک شاپس جو ہے وہ کروا رہا ہے، ریفریشر کورسز مجھے کروائے جا رہے ہیں ادارے کو فائدہ ہو. تاکہ ادارے کو فائدہ ہو. اور جس ادارے نے مجھے یہ سب کچھ کروایا تاکہ میں اس ادارے کا فائدہ کروں، تو مجھے جب کوئی اور آفر ملا تو میں نے اس ادارے کو اللہ حافظ بول کے اپنا فائدہ دیکھ لیا. اس پہ دو صورتیں ہیں. اگر اس نے کیونکہ اس نے اگر 200 لوگوں کو تربیت دلوائی ادارے نے، تو 200 میں سے مشکل سے 10 لوگوں نے اس تربیت کو پراپر حاصل کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ اس نے ادارے کو دیا ہوگا. 190 نے شاید اس کو وہ رزلٹ بھی نہیں دیا ہوگا. اگر 200 نے اگر 10 نے اس کو فائدہ دیا ہے، 10 نے اس ورکشپ سے فائدہ اٹھا، اپنی اسکلز بڑھائی ہے اور اپنی ورکنگ سے، اپنے کام سے، اپنی صلاحیتوں سے ادارے کو بتا رہا ہے کہ میں اب وہ نہیں ہوں، میں آپ ہی کے دی ہوئی تربیت سے میں نیکسٹ اسٹیپ یا نیکسٹ اسٹیج پر جا چکا ہوں، میں نیکسٹ لیول پر جا چکا ہوں. تو دو چیزیں کہ ادارہ بھی ریئلائز کر کے اس کو بہتر ایک پیکیج دے کہ آپ نے یہ کیا اور ہم آپ کو اب یہ پیکیج بھی آفر کرتے ہیں. تو اس میں ادارے کو بھی ایکسیپٹ کرے گا یہ. ادروائز اس کو دوسری جگہ پہ آفر آئے گی تو وہ ادارے کو کہہ دو سر مجھے یہ آفر آ رہی ہے، تو وہ اس کو وہاں جانے سے ادارہ روکے گا کیسے؟ نمبر ایک. اچھا، لیکن اس میں یہ کہ ایک تھوڑا سا ایک وہ وفا کا ایک ہوتا ہے پہلو. ہمارے استاد صاحب کو میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ استاد صاحب اتنی کم تنخواہ میں آپ پڑھاتے ہیں، تو استاد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا مجھے. استاد صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے بڑوں نے یہاں پڑھایا، ہم یہیں پڑھائیں گے. مجھے استاد صاحب کے جملے نے 97 98 کی میں بات کر رہا ہوں یا 99 کی بات کر رہا ہوں، آپ کے درس نظامی کے زمانے کی بات. تو استاد صاحب کے اس ایک جملے نے، استاد ہوتے ہیں نا، یہ میری تربیت کی تھی کہ وفا کسے کہتے ہیں. وفاؤں کو پیسوں اور پیکیج پہ نہیں تولا جاتا، وفا کا تعلق آپ کے ایموشن سے ہے، آپ کے جذبات سے ہے کہ نہیں یار یہ میرے محسن ہیں، یہاں میرے بزرگوں نے پڑھایا، ہم یہیں پڑھائیں گے. کیا بات. اگر ہمیں کہیں زیادہ پیسے مل بھی گئے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے جہاں ہمارے بزرگوں کا ہمیں فیض. اس طرح کی باتیں یار استاد صاحب کرتے تھے، تو یہی تو تربیت ہوتی ہے، آپ کا ذہن بناتی ہے. جی کون؟ نگران شورا کے برگاہ میں سوال عرض خدمت ہے، کیا میاں اپنی بیوی کی تربیت کر سکتا ہے اور اس کو کتنا اختیار ہے کرنے کا؟ اس میں مثال یہ لے کہ عورت ایسے ماحول چاہیے کہ ان کا ماحول اوپن ہے، شوہر تو مذہبی ذہن کا رکھنے والا ہے، اب شوہر کہے گا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، یہ تربیت کی جا رہی ہے، اس کو باقاعدہ احادیث سے شان خاتون جنت آپ کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کو کہ یہ درست ہو جائے. تو اب عورت کو کیسے سمجھایا جائے اس چیز پر سے؟ ایسا لمبا موضوع ہے، یہ طویل ٹاپک ہے. بہرحال ارشاد فرمائیں. اب یہ تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ شادی سے پہلے بندہ دیکھے کہ کس سے شادی کر رہا ہے. خود مذہبی ہے اور ایک ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے جو دیندار نہیں ہے. یہ تو ایسا بندہ کہاں سے دیکھے گا؟ اس کے ماں باپ ہی دیکھتے ہیں عام طور پر. تو یہی گفتگو تو ہوتی ہے نا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو بٹھا تھوڑی دیا جاتا ہے کہ بس جو تیرے کو بولے چپ چاپ کر لے. گھر میں بات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، خاندان ڈسکس کیا، سارا ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح کی باتیں ہوتی. تو دینداری اگر ہو، دونوں طرف سے دینداری ہوگی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ورنہ بیٹی بعض اوقات با پردہ ہوتی ہے، اس کو باپ ایسی جگہ پر اس کی شادی کر دیتا ہے کہ جو گھر پردے والا نہیں ہوتا. تو بیٹی کی جو آزمائش شروع ہوتی ہے نا، اللہ کی پناہ. ایسا پردہ نہیں ہے تو پیسہ تو ہے نا، پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے، جائیداد ہے، سکون ہے، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے. لیکن لڑکی حیا مانگ رہی ہے نا، لڑکی با حیا ہے. لڑکی کہتی ہے مجھے غربت میں رکھو لیکن حیا میں رکھو. تو اب اس کا تو اب والدین کی تربیت ہی ایسی تھی، لیکن شادی کے بعد ماں باپ نے شاید اس کو غور نہیں کیا. یہ اس کی بہت مسائل ہیں کہ لڑکا مذہبی اور لڑکی ایسی آ جاتی ہے کہ جو دیندار نہیں ہے، وہ لڑکے کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. لڑکی بڑی دیندار ہے، نمازی ہے، با پردہ ہے، مگر اس کا سسرال اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس چیز کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اختیار نہیں کرتے. وہ لڑکی کے لیے بڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ والدین کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کہاں کر رہے ہیں. تاہم عورت کی تربیت کی ذمہ داری
بیوی کی تربیت کی ذمہ داری لازمی شوہر پر آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جی کون؟ آج کا ٹاپک ہے تربیت کے حوالے سے ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست ہے. حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ہمیں کسی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کے بولنے کا انداز یا دیکھنے کا یا بات کرنے کا، تو اس کو کیا یہ جملہ کہنا چاہیے کہ تجھے تربیت کی کمی ہے، تربیت کروائیں؟ تو کیا یہ بات کرنے سے اگلے کو چڑ نہیں آئے گی؟ بعض اوقات منہ پر تو نہیں بولنا چاہیے، ایسا ماحول ہوتا نہیں ہے، کیونکہ منہ پر بول دینے میں خود اس بولنے والے کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ یار یہ بات منہ پر کرنے کی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایک الگ اور مختلف انداز سے سمجھائی اور سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے میں تیار ہو جائے. ورنہ آپ پہلے سے ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ جس پیالے میں پانی ڈالنا ہے اگر اسے پہلے سے سوراخ کر دو گے تو پھر اس کے پانی ڈلے گا کیسے؟ تو میرا خیال ہے سمجھانے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. سب کے سامنے نہیں سمجھانا چاہیے، تھوڑا سا الگ یہ جا کر اگر آپ یوں نہیں یوں کر دیتے، یوں نہیں یوں کر دیتے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس میں فائدہ ہوتا. یعنی دل آزاری سے بھی تو ہم کو بچنا ہے نا. جی کون؟ موجودہ دور اوور انفارمیشن کا دور ہے، جہاں ہر شخص کے پاس معلومات تو بہت ہے مگر عمل اور تربیت کی کمی نظر آتی ہے. خاص طور پر جینزی والدین اور نئے دور کے والدین جو خود بھی مختلف نظریات اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے مگر جو جاگ رہا ہو اسے جگانا مشکل ہے. اسی طرح جاہل کو سمجھانا آسان ہوتا ہے مگر پڑھے لکھے کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی معلومات کو ہی کافی سمجھتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب والدین خود اس کنفیوژن اور اوور انفارمیشن کا شکار ہوں تو وہ اپنی اور اپنی اولاد کی درست تربیت کیسے کریں، اور ایسی کون سی عملی سوچ اور طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس سے معلومات کے ہجوم میں بھی صحیح راستہ پہچانا اور اپنایا جا سکے؟ پورا موضوع ہے اس کو میرے خیال اس سوال کو ہم آپ کے سوال کو ہمارے نیکسٹ پروگرام میں لیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اللہ نے چاہ تو تفصیل سے مراد ہے کہ قدر تفصیل، کیونکہ ابھی ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا قدر تفصیل سے آپ کے سوالات لیں گے. ایک دو سوالات چند کے وہ بھی رہ گئے اس کو بھی انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر اللہ نے چاہ تو لیں، کیونکہ یہ موضوع ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تربیت کی کمی. اور یہ موضوع جیسے تربیت پوری ہونی چاہیے، یہ موضوع بھی پورا ہونا چاہیے. اللہ کرے گا تو اس پر ہم کوشش کریں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ولادت کا صدقہ